آپ میت کی بات کر رہے ہیں نا, میں زندہ کی بات کر رہا ہوں. ہم تینوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ابھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے اوپر سلامتی بھیجے, تو میرے بیٹے کا جواب دینا ضروری ہے زندہ کا؟ ہم یہاں پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں, اس کو پہنچ تو گئی نا, اس کو پہنچ گئی نا یار, اس کو پہنچ گئی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال, اگر ویسے میں آپ سے جنرل پوچھتا ہوں, یہ کوئی اعتراض یا تانو تشنیع نہیں ہے, روح کا زمین پہ واپس آنا اس فلسفے سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ نہیں میں یہ کہتا ہوں اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتائیں, شہید ہے, شہید کو اللہ نے کہا کہ مردہ نہ کہو, تمہارے ایمان میں نہیں آ سکتا, وہ مردہ نہیں ہے, اس کو کہنا بھی, اس کو مردہ وہ ہے بھی نہیں, اور اس کو اللہ نے یہ بھی کہا نا کہ تمہارے گمان میں بات نہیں آ سکتی, اس کو مردہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن کیا وہ دنیاوی طور پہ حکم میت میں ہے کہ زندہ میں؟ آپ بتائیں. حکم میت میں, ہاں, اب کیونکہ اس کی بیوی نکاح کر, کیونکہ اس کی بیوی نے نکاح کرنا ہے. اب وہ جمعرات کو گا رہا ہے, بیوی نے نکاح کسی اور سے کیا ہوا ہے, تو جمعرات کی روح اس کی آئی, نہیں وہ تو روح آئی ہے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہی کہہ رہا ہوں, روح آئی ہے, روح آئی ہے, اب دیکھیں روح آئی ہے, اس کو اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے. موت جب آ گئی کسی کو اور اس کو غسل دیا جا رہا ہے, اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے, کیا مردے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی اس کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں, میں بھی تھوڑا سا دباچے کے اندر حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. غافل سمجھے موت کو اختتام زندگی ہے, یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت آئی تو زندگی ختم, حالانکہ اگر قرآن پاک کے آپ مختلف آیات کا جائزہ لیں, من ای شیء خلق, من نطفۃ خلقہ فقدر, ثم السبیل یسر, ثم اماتہ فاقبر, ثم اذا شاء انشر, اللہ نے لائف کی ساری سٹیجز کو بلکہ اس سے قبل کو بھی بیان کر دیا, اس کی قبل کی سٹیجز کو بھی بیان کر. حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, انسان کے اوپر ایک لمحہ ایسا بھی تھا کہ جسم کوئی نہیں تھا لیکن روح موجود تھی. وہ الست کا واقعہ قرآن پاک میں پورے کا پورا موجود ہے, عالم ارواح کا. پھر جسم میں ایک قطرے کی شکل میں منتقل ہوا, پھر اللہ تعالیٰ زمین پہ لے کے آیا, اور پھر وہ زندگی گزارتا رہا یہاں تک کہ موت تک پہنچ گیا. پھر جو بھائی نے آیت پڑھی, کل نفس ذائقۃ الموت, بے شک موت سے ڈرنا مومن کی شان نہیں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ضرور کی ہے کہ تم میں سے سب سے عقل مند وہی ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے. تم میں سے سب سے عقل, یاد رکھنے اور ڈرنے میں فرق ہے. ہاں, یاد رکھنے اور ڈرنے میں فرق ہے. اولئک الاقیاس کا حدیث میں ذکر ہے, بلکہ عقل مند ہے ہی وہی جو موت کو یاد رکھتا ہے. اب عمومی طور پہ ہم جب موت کی بات کرتے ہیں, مولویوں کے طبقے کی, ہماری تینوں کا مسائل ایک ہی ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار ہر وقت موت, ہر وقت عذاب قبر, ہر وقت ڈرانا. اللہ کے بندو, اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے تو موت نہیں آنی, پھر بھی آنی ہے, موت تو پھر بھی آنی ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے بلال بھائی, پوری دنیا کے مذاہب ہوں اور غیر مذاہب ہوں, غیر مذہب والا بھی اللہ کو مانے یا نہ مانے موت کو مانتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کائنات میں اگر موت سے پاک اللہ رب العزت نے کوئی شخصیت بنائی ہوتی تو وہ آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو شاہ صاحب نے بات کی ہے نا, ان للموت سکرات, یہ بات سچ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی سختیاں ہیں. نبی کہہ رہا ہے, رسول کہہ رہا ہے, کائنات کا سب سے متقی, کائنات کا سب سے افضل کہہ رہا ہے موت کی سختیاں کیا ہیں. ہاں, پسینہ آنا, بیماری کا, وہ جو کانٹوں پہ سے چادر کا کھینچنا ہے, وہ مثال ٹھیک ہے. وہ بہرحال اس کے لیے دو حدیثیں الگ الگ موجود ہے کہ بندہ مومن کی جو روح ہے نا, وہ ایسے نکلتی ہے جیسے پانی مشکیزے سے نکل جاتا ہے, لیکن اس سے قبل کی بیماری کی تکلیف ہے. ان للموت سکرات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت کی تکلیفیں ہیں. اور جو آپ نے پیشانی کی بات کی ہے نا, یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ بندہ مومن کی موت پیشانی کے پسینے سے آتی ہے. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ روح جو نکلتی ہے وہ حلق سے نکلتی ہے, پاؤں سب سے پہلے مردہ ہوتے ہیں, یہ روح نکلنا شروع ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب منہ سے نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں. گویا موت بنیادی طور پہ روح اور جسم کے آپس میں یہ علیحدہ ہونے کا نام ہے. جب روح تھی حالی, جسم موجود نہیں تھا, ہمارا شعور کم تھا. عالم ارواح کا آپ کو مجھے یاد نہیں, لیکن سیدنا علی نے کہا تھا چونکہ قرآن میں آیت آ گئی تو مجھے یاد بھی ہے. گویا وہ ایمان تھا. تو جو شعور ہوتا ہے نا بلال بھائی, ایک بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے, عالم ارواح میں کم تھا, اگلی سٹیج میں جب ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا بڑھا, ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور بڑھا. اور یہ بات حقیقت ہے, علماء محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب موت کی گھاٹی آئے گی نا, شعور اس سے بڑھے گا. عالم برزخ کی جو بات کی ہے, وہ عالم برزخ میں منتقل ہوا, شعور بڑھنا مر رہا ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, جب شخص کوئی مر رہا ہوتا ہے کیا اس وقت اس کو یہ ساری ہوش ہوتی ہے کہ میرا شعور بڑھ گیا؟ بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, جان رہا ہوتا ہے. آیت ہے, قرآن کی آیت ہے, 3 آیات ہیں بلکہ, لیکن بات طویل ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت موت کی گھڑی آتی ہے تو دائیں
اور بائیں فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہے, دائیں سائڈ پہ نیکی کے اور بائیں سائڈ پہ برائی کے. تو بندہ اگر نیک کفن لے کر آتے ہیں, ہاں وہ ٹاٹ بھی لے کے آتے ہیں برائی کے فرشتے, کانٹے, ٹاٹ اور یہ بدبودار خوشبودار چیزیں, اور یہ خوشبودار لے کے آتے ہیں. اور یعنی کہ مرتے ہوئے اس شخص کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اب میرا حساب کیا ہوگا, مرنے سے پہلے انسان کو اس کے ٹھکانے کا اندازہ ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ جیسے ہی کوئی بھی مومن ہو یا غیر مومن, اس میں اللہ نے قرآن میں تفریق نہیں کی, ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. ہر بندہ کہے گا جتنا مرضی نیک ہو, اے اللہ اب پردے جو اٹھ گئے, برزخ کے پردے اٹھ گئے, فرشتوں کو دیکھ لیا, اے اللہ ایک موقع دے دے, ایک موقع واپس جانے کا دے دے, 3 منٹ 3 سیکنڈ ہی دے دے کہ میں اپنے وارثوں کو وصیت ہی کر دوں کہ وہ صدقہ کرے اور نیک عمل کرے. بلکہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے, فرعون کو بھی اور کائنات کے سب سے بڑے جو رسول اللہ کے دشمن تھے ان کو بھی اگر 2 موقع مل جائیں تو جنت میں چلے جائیں, دوسرا موقع نہیں ہے. بس یہ 1 وے ٹریفک ہے اور واپسی کی ٹریفک نہیں ہے. جو مومن کی روح نکل جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اسے, اور منافق کی روح اور کافر کی روح اور اعمال بد کرنے والے فاسق کی روح وہ کھینچ کے نکالتے ہیں, وہ نہیں نکلنا چاہتی اور وہ کھینچ کے نکالتے ہیں. کانٹے دار جھاڑیوں پہ سے چادر کو, یہ وہ روایت ہے, یہ وہ روایت ہے کہ وہ جو ململ کا کپڑا کانٹے دار جھاڑیاں, اور وہ کہتے ہیں ایک فاتحہ کے ہدیہ کر دو, قبول بھی دعا ہے, دعا ہی ہے نا. تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ کتنا سخی اور کریم شخص ہے کہ جو ہمارے لیے دعا کر کے جا رہا ہے. حضور ایک دس آ رہے تھے کہ مردے کو قبر میں ڈال دیا گیا. اب میں غسل کو چھوڑ رہا ہوں, سارا جنازہ چھوڑ رہا ہوں, قبر میں جب ڈال دیا تو مردے کو احساس ہوتا ہے قبر کا اس وقت؟ بلال بھائی میں وہ ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا اپنا بھی انپٹ دینا چاہتا ہوں. بہت سی باتوں سے اتفاق ہے, چند باتوں سے جزوی اختلاف ہے. جو شاہ صاحب نے حدیث بیان کیا وہ حدیث صحیح ہے کہ شیطان موت کے وقت آتا ہے اور پانی, اور اس کو کہتا ہے مسلمان تھے نا تو تکلیف میں ہو, آج یہودی بن جاؤ تو تکلیف سے میں نجات دوں گا, آج عیسائی بن جاؤ, یہودی دونوں بھی روایات ہیں, یہودی بن جاؤ تو بھی, عیسائی بن جاؤ تو بھی. اسی طرح جیسے ہی قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک قبر میں آٹومیشن سسٹم لگا ہوا ہے. یہ سعد بن معاذ کی صحیح حدیث ہے اما عائشہ کی, وہ سعد ابن معاذ کہ جن کے فوت ہونے پہ عرش جھوم اٹھا, جن کے جنازے پہ 70,000 فرشتوں نے شرکت کی, جب ان کو بھی قبر میں ڈالا گیا تو دونوں دیواریں آئیں, لیکن صحابیت کا احترام کرتے ہوئے اور ان کے اعمال کا احترام کرتے ہوئے کھل گئی. تو جب بھی کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے وہ اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ وہ تو جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے, جوتوں کی آہٹ. کہتے ہیں وہ سلام کا جواب نہیں دیتا, پھر کہتے ہیں اچھا اگر جوتوں کی آہٹ سنتا ہے, اگلی بات سنیں, جو وہ میت جنازے کے اوپر بیٹھے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے قدیمونی, مجھے آگے لے کے چلو, وہ بندہ سن رہا ہوتا نہیں, یہ لیکن وہ تو اتنا اختلاف ہے, اتنا اختلاف ہے, سمجھ گئے نا, وہ کہہ رہا ہے لیکن ہم تو ہم تک نہیں آ رہی, ہم تک یہ بات میں کہہ رہا ہوں. اور کیا, لیکن وہ جواب تو دے رہا ہے نا, وہ جواب دے رہا ہے. اس کا مطلب کہ روح جانے کے بعد بھی جو کانشیسنیس ہے وہ موجود ہے. اچھا اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, قرآن پاک میں اس چیز کا جواب موجود ہے. جب خواب ہوتی ہے, جب انسان خواب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس کو ہم روح کو نکال لیتے ہیں, اور خواب اور کانشیس خواب میں چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں چل رہا ہوتا؟ چل رہا ہوتا ہے. ہاں اتنا کانشیس ہوتا ہے, لیکن قبر کے اندر تو روح کو جسم میں واپس لٹا دیا جاتا ہے. قبر میں روح کو واپس لٹایا جاتا ہے. ہاں تو تب بھی تو اٹھ کے بیٹھتا ہے, تو سوال جواب نہیں ہوتے, وہ تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. علی وقت یہ کہا گیا کہ ہماری سماعتیں سن سکیں, تو یہ کہہ رہا ہے جس وقت رسول اللہ نے کہا ہے, جس وقت اس کو غسل دیا جاتا ہے, اس کو کفن پہنایا جاتا ہے, اس کو تدفین ہوتی ہے, وہ چیخ رہا ہوتا ہے, چلا رہا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, اپنے اعمال پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے, اس کو شوق بڑھ رہا ہے, دونوں پہلو وہاں پر اس پہ طاری ہوتے ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ میں عذاب قبر سنواؤں تمہیں تو تم سر جوان بوڑھے ہو جاؤ, لیکن قبر میں پہنچتے ہی پھر وہی روح واپس آتی ہے, اور اس سے بنیادی قبر پر میں روح واپس آتی ہے, انسان زندہ, اس کا مطلب ساری یادداشت بھی واپس آتی ہے. اب پورا کانشیس, کیوں آپ بات سمجھیں, وہ ہلکا لا شعور اور پورے شعور میں یہ فرق. کیوں قبر کے بارے میں کہا گیا کہ اتنی اتنی گہری بناؤ کہ انسان اس طرح ایزی ہو کے بیٹھ جائے. اس لیے قبر کو گہرا ہونا چاہیے. چھوٹی قبریں آج کل بناتے ہیں وہ نہیں بنانی چاہیے کہ اس میں انسان آرام سے بیٹھ سکے. تو سچی مچی بیٹھتا ہے, قبر کی اجازت ہے, ہاں بغلی قبر کی, لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا ہے نا کہ بغلی قبر سچی مچی اٹھ کے بیٹھے گا. بالکل بیٹھے گا, کیوں نہیں بیٹھے گا. تو بغلی قبر میں کیسے بیٹھے؟ بغلی قبر بھی ایسے ہی کہا گیا نا, اس کو اتنا گہرا, اللہ تعالیٰ نے جتنی کھلی بغل سے انکار تو نہیں کیا گیا نا. مطلب یہ روحانی بات نہیں ہے کہ قبر کھلی ہو جائے گی اور وہ بیٹھے گا. یہ اب آپ کے اپنے بنانے کا طریقہ ہے, ایک آپ نے بغلی کا والا دیا, ایک یہ. اب رہ گیا معاملہ اگلا, پورا کمرہ قبر بنا دو,
جی جیسے فرعون کے دور میں بنتے تھے ان کی اتنی بھی لیکن یہ جو کہا گیا قبر جو ہے قعر میں کوہرے جہنم کے گڑوں میں اس کا پر پیس کے رکھ دے گی، دنیاوی آنکھ وہ مشاہدہ نہیں کر سکے گی اس کو. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا میں آپ کا ہوں سوال جب اگر اس کو کہنا ہے مسلک کے بارے میں پہلا سوال نہیں ہونا. نہیں بس رب کون تیرا رسول. اللہ ویسے ہی پوچھ لیا میں نے. بلال بھائی اس کے آپ کا ذہن میں سوال آ رہا ہے، صرف وہ جواب دینا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹھ کے بیٹھے گا اور اس کا مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں تو نہیں. ہم نہیں مشاہدہ کر سکتے. وہ اٹھ کے بیٹھے وہ تو مشاہدہ کر سکتے. بس یہ بات یہ نہیں ہے کہ میت کو یہاں پہ لٹا دیں اور ہم تجربہ کریں کہ روح آئی ہے تو اٹھ کے بیٹھا کہ نہیں. دیکھیں ہم نہیں دیکھ سکتے بیٹھے گا. ہم تو قرآن کریم کی اخبار پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار پہ یقین رکھتے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ جب اس کا تکیہ جو ہے مٹی کا بناؤ، اس کو دائیں پہلو پہ لٹاؤ، اس کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ سارے آداب جو بتائے گئے. اس کا کیا مطلب ہے قبر میں جب یہ کہا جائے گا یہ صاحب کون ہے؟ حاضر رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر کا سیگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صاحب کون ہے؟ تصویر ہے یا نہیں کوئی تصویر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائیں گے، مانوی طور پہ روحانی طور پہ اس کو جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، رسول اللہ کی پہچان ہوگی اور پھر اس کے بعد ہی اصل فیصلہ کن ہوگا. جس قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اس قبر پہ عذاب کہاں کا؟ سر اگر وہ معرفت اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں نے کہا کہ جو مومن ہوگا مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے پہچان لے گا، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا ہے نا، نہیں دیکھا ہوا. ہم نے ابھی بھی نہیں دیکھا، ہم ابھی بھی پہچانتے ہیں، زندگی میں بھی بندہ پہچانتا ہے. نہیں گئے پوچھے جائے بلال بھائی وہ تو جو بندہ نماز اثر کے لیے کھڑا ہوگا نا اس کو یہ کہا جائے گا نم کا نومت العروس. پوچھا گیا، یہ پوچھا نماز کے لیے کھڑا ہوا تو بخشا گیا. جی لیکن اصل سوال و جواب جو ہے وہ روز قیامت ہے. میں کہتا ایک سوال اور بھی پیدا ہوا معاشرے میں اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں. دیکھیں آج سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا بھی ہے کہ نہیں. کچھ لوگ ایسے معاشرے میں موجود ہیں جو عذاب قبر ہی کے منکر ہیں. عذاب قبر جو ہے یہ حساب کتاب ہے. یہ سوال الگ ہے. عذاب قبر کے حوالے سے یہ جو عذاب قبر ہے اس سے بھی بندہ مومن کے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ حشر کے دن تک پاک ہو جائے. میں صرف چند باتیں اس والے یعنی کہ عذاب قبر ملے، عذاب قبر ملنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. آخری دن یوم ممکن ہے اس دن جنت میں چلا جائے. اگر اجازت دے تو میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر معذرت کے ساتھ. مومن کی جو بیماری ہے نا وہ بھی اس کے لیے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. جی بلال بھائی بنیادی طور پہ قرآن پاک کی آیات میں کہتا ہوں آڈینس کو خود آیت نمبر 93 سورۃ انعام کی پڑھنی چاہیے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. جب موت کے فرشتے ظالموں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اليوم تجزون، آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا. اور پھر فرعون کے بارے میں کہتا ہے قرآن پاک میں یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرعون اور اس کے لشکر کو ہر روز آگ پیش کی جاتی ہے اور قیامت کے دن مزید عذاب آئے گا. یہ جو بندوں کی تدفین کا سلسلہ نا جی یہ فرعون کی لاش جو ہے یہ پڑی ہوئی ہے ایجپٹ میں، یہ ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے نا. جی جسم موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے برزخ کی زندگی میں عذاب دے سکتا ہے. عذاب جو ہے اس کے جسم کو تو نہیں مل رہا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہی بات ہے جو مشاہدے کی حیثیات ہے نا انسان کی، ضروری نہیں ہوتا کہ جو اس کو نظر آ رہا ہے وہی ایکچوئل حقیقت ہو. تو عذاب قبر جو ہے حافظ جی یہ پھر اس کے جسم کو مل رہا ہے یا آپ فرما رہے تھے کہ روح بھی اس میں ڈال دی جاتی ہے؟ ہاں اب یہ وہ جو آپ نے وہ بات کی وہ تو سوال جواب دینے کے بعد. اچھا اس روح کا سوال جواب دینے کے بعد روح پھر نکال لی جائے گی اعلیٰ علیین میں چلی جائے گی یا سجین میں قید خانے میں ڈال دی جائے گی. یہ تو ایک آبویس سی بات ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں وہ جو روح کا ڈالنا بھی ہے کیا وہ زندگی اس دنیا کی زندگی ہے؟ نہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت. نقطہ اختلاف ہے وہ پھر بھی برزخ ہی ہے، وہ برزخ ہی رہنا ہے. برزخ ایک جگہ ہے جو کہ اس برزخ بنیادی طور پہ موت کے بعد کی زندگی کے مراحل کو سے روز قیامت تک کا جان کا اتنا بھی وقت ہے برزخ ہے اور ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پر ہے. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، پتا ہے کہاں پر ہے، یہ پتہ نہیں کتنا لمبا ہے. ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں اس سارے سبجیکٹ میں تو اللہ رب العزت کی دیگر جو قرآن کی آیات ہیں آپ حیران رہ جائیں گے. چلیں یہ بندے تو دفن ہوتے گئے سارے بندے چلے مر گئے، سارے بندوں کی تدفین ہوگی، تو کیا اس کے بعد فرشتوں کی موت نہیں آنی؟ فرشتوں کی موت ایک ایسی چیز ہے کل نفس ذائقۃ الموت. فرشتے پہلے دوسرے ساتویں آسمان کی بعد روایات ضعیف بھی ہیں لیکن مفہوماً درست ہیں. حتیٰ کہ 4 مکرم ملائکہ کو بھی موت آ جاتی ہے. اور پھر قرآن کی آیت ہے کل شیء ہالک. محدثین اور مفسرین نے یہاں پہ پتہ کیا لکھا ہے؟ فرشتوں کی اموات کے بعد ایسے ایسے فرشتے ہیں بلال بھائی اگر آسمان پہ سجدہ کریں تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہوتی ہیں. اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں ان کو بھی موت آ جانی ہے. اور ان کی موت دینے کے بعد کلو شیء ہالک، ان کا جو ترجمہ ٹرانسلیشن تشریح کیا نا مفسرین نے وہ یہ کیا دیگر آیات سے
کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہر زندہ کو موت نہیں دینی، بلکہ جتنی اشیاء پیدا کی ہیں سب کو تلپٹ کر دینا ہے. سب کو تلپٹ کرنے کے بعد اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتے ہیں اس دن اللہ رب العزت کہے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اور خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے. دنیا میں اس وقت کوئی مخلوق نہیں ہوگی اور کوئی اس سلطنت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہا ہوگا کیا مطلقاً روح کو عذاب ہوگا، کیا مطلق جسم کو ہوگا، یا دونوں کو ہوگا، یا کیا جسم اور روح کے مجموعے کو ہوگا. جی فرعون والی مثال آپ کے سامنے ہے. جو لوگ ڈوب جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، ان کی مثال ان کو کیا ہوگا؟ ان کی قبر ہے، مچھلی قبر ہے، ہوا میں اڑ جاتے ہیں. کہ یہ معاملہ سمجھا نہیں جا سکتا، سمجھا نہیں سمجھا جا سکتا نہیں، اس طرح کلیت نہیں سمجھا جا سکتا. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ہاں، شہداء کی زندگی موت کو اب دیکھیں نا، شہداء تو زندہ ہیں، قرآن ان کو مردہ کہنے سے بھی منع کرتا ہے، لیکن ان کو رزق بھی پہنچتا ہے. اب دوسری طرف ان پر وہ معاملات اور احوال بھی جاری ہیں. تو لہٰذا تفاصیل بھی یہ موجود چیز ہے ذہن میں پرندوں کے رکھے کالم میں ان چاہیے کی روحیں کہ جو ہوتا ہے اہل سنہ کا جو اجماعی موقف ہے، اس کے نزدیک جو عذاب اور ثواب ہے وہ روح اور جسم کے مجموعے پر ہے، اور اس کے اندر روح اور جسم کے مجموعے پر ہے. اس کا مطلب یہ یعنی ہوا، جسمانی تکلیف بھی فیل کرتا ہے. ہاں، اور جو اس کا مطلب روح جو دی جاتی ہے وہ تو دی جاتی ہے جب تک 3 سوال نہیں ہوئے. جی اس کے بعد ہے، سب کچھ اس کے بعد ہے، سب کچھ اس کے بعد ہے. تو روح پھر موجود رہے گی قبر کے اندر؟ سر وہ روح آئے گی، سوال جواب ہوں گے، تو وہ معاملات شروع ہو جائیں گے نا. روح سا اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق رہے گا. تعلق رہے گا یا روح رہے گی؟ نہیں سر، روح بھی تعلق رہے گا. خواب میں اگر بندہ سویا اس کو تکلیف نہیں ہوتی. دیکھیں عالم خواب آپ دیکھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، النوم وخل الموت، آپ خواب دیکھتے ہیں، یہ قرآن کی آیت بھی ہے. آپ مردہ تو نہیں ہوتے، لیکن آپ وہ ہر شے بیت رہی ہوتی ہے، آپ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، آپ احساس خوشی بھی محسوس کر رہے خواب ہوتے میں ہیں. چوٹ لگے تو چوٹ لگتی ہے. تو مردہ آپ کے خیال میں مردہ اسے خواب دیکھ رہا ہوگا؟ عالم برزخ کو سمجھنے کے لیے خواب عالم برزخ اس دنیا سے بھی زیادہ شعور دنیا کی کے اندر میں تو عذاب قبر سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ عذاب قبر آپ فرما رہے ہیں کہ روح کے ساتھ ہوگی، جسم اور شعور روح کے ساتھ ہے. الٹا بھی کریں، کا جسم الٹا کے بھی ساتھ کر جڑنے لیں. سے تعلق، نعمتوں کا تلذذ ایک سیکنڈ، یہ بات تو سمجھ لیں پوری. شعور جسم کے ساتھ جڑنے سے تعلق ہے. ایک تو یہ بات، قبر میں پھر روح موجود ہے، روح موجود ہے، بالکل اس کا مطلب سوال کا جواب ملنا چاہیے کہ سلام کا جواب ہے ہوگا. روح بالکل نہیں، جواب تو روح جو ہے اس میں بھائی نہیں. مجھے ایک بات ہے، یہ تو روح کے خلاف بغیر عقل ہے. ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں موجود ہے کہ ہر شب جمعہ ارواح جو ہیں وہ اپنے اہل خانہ کے ہاں آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں. نہیں ہوگی، لیکن بہرحال میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم اس تصور کو باطل قرار دے دیں کہ سلام تو فعل ابس تو خدا نہیں چاہتا. ہم فعل ابس تھوڑی سمجھتے ہیں. اب دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں یہ دعا ہے، دعا تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. اب سوال تو جب سلام کا جواب جسے آ جائے تو یہ طلب رحمت ہے. نہیں مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو بد دعا کا پہنچتی ہے نا، پہنچتی ہے نا. ہاں جی، تو پھر سلام بھی پہنچتا ہے نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میں تو صرف پہنچنے کا بات ہے. اب میں جواب کی بات کریں، جواب دینا ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب بھی ہو. یہ تو دعا ہے. آپ پہنچنے کی بات تک تو مان گئے. بات یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو خدا کے مقرب بندے وہ جواب بھی دیتے ہیں، مگر نہ یہ فعل ابس ہوگا. فعل ابس کرنے کا یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جواب دینے سے فعل ابس ختم؟ فعل ابس ہے نا. اگر آپ خالی سلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا فائدہ کہ جواب ہی نہیں ملنا؟ تو اللہ تم پہ سلامتی کرے، یہ تو ہم کسی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا واپس جواب دینا لازم ہے. اس کا مطلب دنیا میں بھی آپ کسی کو سلام کریں تو اس کا جواب دینا لازم نہیں ہے کیا؟ نہیں دیکھیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھیں سلام سنت ہے نا، لیکن میرے پر جواب دینا واجب ہے. میں کہتا ہوں میں میت کی بات نہیں، میں زندہ کی بات کرتا ہوں. ایک مثال جو آپ نے مثال دی ہے، صرف ایک منٹ یار بات اس کے اندر جو الفاظ اور صیغوں کا انتخاب ہے وہ عرف کے مطابق. میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ میت کی بات کر رہے ہیں نا، میں زندہ کی بات کر رہا ہوں. ہم تینوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ابھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے اوپر سلامتی بھیجے، تو میرے بیٹے کا جواب دینا ضروری ہے زندہ کا؟ ہم یہاں پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں، اس کو پہنچ تو گئی نا، اس کو پہنچ گئی نا یار، اس کو پہنچ گئی. اب میری بات سنو، اپنے کلمات کو دیکھیں. میرے اللہ میرے بیٹے پہ سلامتی نازل. السلام علیہ ابنہا، اللہ بھیج رہا ہے نا، وہاں تو ہم براہ راست السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلال آپ پہ میرا سلام، وہ سامنے بیٹھا مخاطب کر کے اس کو میں کہہ رہا ہوں، جواب دوں. اس میں فرق آ جاتا ہے. جب خطاب آ جائے گا، خطاب کا جواب دینا ضروری ہوگا. سامنے بیٹھے ہوئے نہیں. ہاں تو ٹھیک ہے نا. تو میں تو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر زندہ بھی پیچھے گھر میں بیٹھا ہو تو اس کے اوپر جواب دینا واجب نہیں ہے. جو میت کے اوپر کیسے واجب؟ تو قبرستان میں جا کے کیوں کر رہے ہیں پھر گھر میں؟ وہ فعل ابس ہوا نا قبرستان میں کہنے اللہ کا. تعالیٰ تمہارے پر سلامتی کرے، ہم ان سے جواب کی توقع رکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مجھے ایک بات بتائیں، ہم ان کو جواب کی توقع رکھ کے سلام ان کے اوپر دعا بھیجتے ہیں. ابھی تک تو یہی کر رہے تھے. مجھے ایک بات بتائیں، چلیں ابھی انہوں نے بات کی بلال بھائی ایک اور دن بیوت النبی الا باذن اہل النبی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. آج بھی گھر وہی آیت ختم ہو گئی ہے. ہم یہ قائل ہیں، تو پھر قائل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں، شہید ہے، شہید کو اللہ نے کہا کہ مردہ نہ کہو. ہاں تمہارے ایمان میں نہیں آ سکتا. وہ مردہ نہیں ہے، اس کو کہنا بھی، اس کو مردہ وہ ہے بھی نہیں، اور اس کو اللہ نے یہ بھی کہا نا کہ تمہارے گمان
گمانوی بات نہیں آ لیکن اس سکتی. کو مردہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک. لیکن کیا وہ دنیاوی طور پہ حکم میت میں ہے کہ زندہ میں؟ آپ بتائیں. حکم میت میں, ہاں, اب کیونکہ اس کی بیوی نکاح کر کیونکہ اس کی بیوی نے نکاح کرنا ہے. اب وہ جمعرات کو گا رہا ہے, بیوی نے نکاح کسی اور سے کیا ہوا ہے, ہاں تو جمعرات کی روح اس کی آئی. بھائی وہ تو روح آئی ہے نا, وہ خود آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہی کہہ رہا ہوں, روح آئی ہے, روح آئی ہے. اب دیکھیں روح آئی ہے, اس کو اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے. کس کو؟ یہ روحوں کا جو اس نے شرعی نکاح کیا ہے. آپ صرف یہ بات بتا دیں کہ روح کا علی بھائی کو بھی شامل کر لیں. روح کا واپس گھر میں آنا کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیے حضور نے فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفات بھی خیر. حیات اس لیے خیر میں موجود ہوں تو تمہارے لیے منبع ہدایت ہوں, اور وفات اس لیے خیر کہ جب میں جہاں سے جاؤں گا تو تمہارے اچھے اعمال پر اللہ کے شکرانہ کروں گا اور برے اعمال پر. اس کا اس بات سے جواب نہیں نکلا نا. جواب نکلا نا. کیسے؟ وہ وہاں بیٹھ کے اعمال کا مشاہدہ ہو رہا ہے تو اللہ کے ہاں یار مجھے ایک بات بتائیں کہ معراج کی رات میں ایک چھوٹا سا وقفہ اور آتے ہیں واپس. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, شہید یاسین کا اور جو صحیح حدیث سے آتا ہے کہ شہید کی روح پرندے کے کالم میں ڈال دی جاتی ہے اور جنت میں تو واپس بھی تو آتی ہے نا صاحب کے لیے. ایک منٹ ذرا, صاحب کے لیے واپس نہیں آتی. ایک منٹ, علیین میں بالکل یہ کہیں نہیں لکھا, علیین میں جاتی ہیں اور پھر وہاں سے واپس نہیں آ سکتی, پرندے میں جاتی ہیں واپس. اچھا چلیں, یہ حدیث آپ مانتے ہیں نم کا نومت, بالکل حدیث سے ابن جوزی کی کتاب. روح کی واپس آنے کا کوئی سوال کا جواب یہ دے کہ وہ واپس آتی ہے کہ نہیں آتی. بالکل آتی ہے, کیوں نہیں آتی, واپس آتی ہیں احوال کا, چاہے وہ پرندے کے پوٹے میں ہو چاہے علیین میں ہو, بلال بھائی وہ واپس آتی ہے. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, اس کے اندر یہ ہے کہ جب سوالوں جواب پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اگر وہ جواب دے دے تو اس کے بائیں طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے جہنم کی, اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو جواب نہ دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا, اب تیرا ٹھکانہ یہ دائیں طرف کھیلی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اب تو جنت کی سیر کر, اور اس کے بعد اس کی روح کو وہ سیر بغیر روح کے ساتھ ہوگا. تو بتائیں نا, روح کے ساتھ ہوگا. حدیث کا اگلا جملہ کیا ہے؟ جی روح کے ساتھ پوری پڑھیں. روح کے ساتھ ہوگا. نم کا نومت العروس, دیکھیں وہ پہلی رات بھائی وہ نم تو جسم ہے, سو جا, بھائی وہ جسم کو جو اٹھایا تھا نا سوالوں کے لیے, اس کو کہہ رہے ہیں اب وہ واپس کیسے آ رہا ہے؟ اس کا جواب دکھائی جاتی ہے کیا دوزخ. اور یہ جو ہم حدیث شروع میں عرض کر دی دنیا میں تھی, بھیجنے کا یہ جو شروع میں عرض کر رہا ہوں تو میرے اعزاز جنت, جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. تو باغ کیا چیز ہے؟ اب رہ گیا معاملہ, اور اس کے بعد درجات کی بلندی, ایک ہے مغفرت کے پہلو, ایک ہے درجات کی بلندی. مغفرت جو ہے تو اس وقت شاہ جی یہ ہو رہی ہے کہ کیا روح شامل ہے اس عذاب میں یا اس جنت میں کہ نہیں؟ دونوں چیزیں مشترکہ ہے. یہ چیز تو اب جب خالی جسم کو تو وہ تو اس میں تو مطلب جنت میں تو وہ اس کا جانا ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. دوزخ کے اندر روح بھی چل رہی ہے ساتھ جسم. بالکل, یہ تو تبھی روح نے کون سا گناہ کیا ہے؟ روح گناہ اس نے نہیں کیا, روح کے تلذذ کی وجہ سے جسم نے گناہ. دوزخ میں یا جنت میں نفس سے جا رہا ہے, اور نفس ملاپ ہے روح اور جسم. بلال بھائی روح اسی نفس کے ساتھ شعور کے لیے جسم اور شعور ہوگا تو عذاب یا ثواب. ایک بات ویسے روح حکم خداوندی ہے, اس کو کیسے آپ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں؟ سر وہ حکم خداوندی امر اللہ نے صادر کر دیا, ہر شے اللہ کے صدور سے موجود ہے. دوزخ بھی اللہ نے خود صادر کیا, یوں تو بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے. اچھا یہ ایک جلدی سے اس بات کا جواب دیجیے گا, یہ فرمائیے کہ کیا مختلف لوگوں کے عذاب قبر جو ہے وہ مختلف نوعیت کے بالکل ہر ایک کا معاملہ بالکل مختلف ہوگا, اس کی نیت, اس کے معاملات اور اس کے اعمال کی بنیاد. سب سے آسان قبر کا ایک سوال کر کے صرف ایک سوال جو ذہن میں, ڈاکٹر صاحب ایک سوال, اگر ویسے میں آپ سے جنرل پوچھتا ہوں, یہ کوئی اعتراض یا تان و تشنیع نہیں ہے, روح کا زمین پہ واپس آنا اس فلسفے سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں؟ آپ مان جائیں. نہیں میں یہ کہتا ہوں اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے نقصان کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ قرآن و سنت کی کوئی نص پیش کر دے مان لیں گے کہ روح واپس آتی ہے, ہم مان جائیں گے. اگر کوئی نص موجود نہیں ہے تو پھر ان کو زبردستی لا کے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ تو آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ قرآن جو قبر ہے اس کے اندر روح جو ہے وہ واپس آتی ہے تو وہ بیٹھتا ہے نا. دنیا کی بات ہو رہی ہے, اس دنیا میں دنیا کی بات ہو رہی ہے جو جمعرات کو. مجھے ایک بات بتائیں بلال بھائی, کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ بلال بھائی پوچھنا چاہتا ہوں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ رات کو جو روح قبر میں آتی ہے کہ نہیں, کیا فائدہ ملتا ہے؟ بلال بھائی بات سنیں, روح قبر میں آتی ہے اس لیے آتی ہے کہ اس سے سوال قبر دنیا میں ہے کہ کہیں اور ہے, یہ بتائیں. دنیا میں زمین پہ ہے کہ نہیں؟ کہ وہ برزخ کی زندگی, آپ بھی ہمارا اجماعی موقف ہے کہ وہ قبر کی زندگی کی بات ہو رہی ہے, کے بعد کی زندگی برزخ کی زندگی ہے. سر وہ برزخ کی زندگی سے تو نہیں آتی, عرش سے نیچے آ رہی ہے. حساب دے گی, حساب نہیں دیا اس نے, حساب دے دیا. اب جو جمعرات کو آتی ہے اس کا کیا فائدہ؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اپنے حالات کو دیکھتی ہے آ کے, میرے بچے کیا کر رہے ہیں, قرآن و سنت ثابت ہو مان جائیں گے. اب 40 دن تک کہتے ہیں آتی رہتی ہے. اب بات جا رہی ہے ہماری جس میں شاید یقیناً اختلافی بات اب آپ کرتی ہیں کہ کیا مرنے کے بعد میرا فاتحہ پڑھنا یا میرا دعا کرنا مردے کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ دعا کرنا تو کے اوپر کوئی اختلاف نہیں. جی, تب دعا جب پہنچاتی ہے, فائدہ پہنچاتی ہے, تو اس سے عذاب قبر بھی ساکت ہو سکتا ہے, اس کے درجات کی بلندی کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں فاتحہ کا جو اختلاف ہے نا وہ یہ ہے کہ فاتحہ میں پڑھوں اور میں کو اس کا ثواب اس کو ملے, یہ اختلاف ہے. دعا تو ہم پھر کیسے ہوتا ہے؟ فاتحہ میں پڑھوں تو ثواب نہیں ملے گا؟ اب میں کہوں کہ میں نے یہ جو حدیث میں کہ نیک اولاد جو کیسے ملتا ہے؟ دعا سے
کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. تو یہ دعا نہیں مانگی جا سکتی کہ جو میں نے فاتحہ پہنچے اس کا ثواب اس کو ملے؟ صدقہ جاریہ، میں آپ کو اولاد صالح، وہی چیزیں، ان چیزوں کے ہم قائل ہیں. تو پھر قائل بات وہی ہے نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں یہ کام اولاد صالح کریں، ثواب ان کو اختلاف صرف جزوی ہے. دیکھیے ثواب ایک ایسی ہم مالی صدقہ سارا میت کی طرف سے کرنے کا آپ کو مالی صدقہ. آپ کوئی بھی نیک کام کریں، اس نیک کام سے ایک اجر جنریٹ ہوتا ہے. ہاں آپ محنت نیک کرتے ہیں، اولاد آپ کو نیک کمائی کریں تو ہوتی ہے، وہ کمائی میں جیب میں رکھ لوں یا میں کہوں یار یہ آپ بھی تھوڑا سا لیں. مالی صدقے کا تو ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، اختلاف ہی اب اس میں یہ ہے تو کس چیز کا اختلاف ہے؟ بدنی عبادات کا اختلاف ہے. ایک منٹ ہے، یہ پہلے اختلاف نہیں، بدن کی طرف ہی آ جائے. بدن کی طرف ایک منٹ سن لیں. ڈاکٹر صاحب میں کلاس کھولنا چاہیے. اچھا، ہمارے میں بات مکمل مالی کر صدقہ میت کی طرف سے، دوست کی طرف سے، کسی بھی میت کی طرف سے کرنا جائز ہے. میرا سوال، لیکن میں یہ کہوں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور یہ قرآن میں تجھے پہنچا رہا ہوں اے دوست، میں تجھے بخش رہا ہوں، مجھے سوال کر مجھے نہیں پہنچتا. میں حج بدل کے لیے جاتا ہوں، جی وہ کیا اس میں ہوگا؟ مالی صدقہ بھی شامل ہے نا، اس لیے جائز یہ ہے. کیا وہ حدیث سے میں ثابت اس ہے. کی قضا نمازیں میرے ذمہ ہے، بیٹے بڑے بیٹے قضا نمازیں نہیں ہیں یہ ہمارے، یہ اختلاف ہے نا، اختلاف سمجھنا تو چاہیے. قضا نمازیں ہیں، نمازیں نہیں سمجھتے اس کے ذمہ خمس و زکوٰۃ واجب ادا نہیں کیا. سارے لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی نہیں پہنچتی یقیناً پہنچتی. ہمارے نزدیک میں انہوں نے جو بات کی ہے نا، دیکھیں انہوں نے فاتحہ کہا پہنچتی ہے کہ نہیں حاجب پہنچتی؟ کا پہنچتا ہے. انہوں نے اللہ یا سب کلمات طیب، اگر گالی فاتحہ پہنچتی ہے کہ نہیں؟ فاتحہ نہیں پہنچتی. آپ پڑھیں کوئی چیز آپ کہہ کہ میت کو پہنچ جائے، یہ نہیں پہنچنی. ہاں جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو وہ اللہ کے رسول نے جو کہا تھا کہ تو نے جس طرح ادھار دینا، اگر تو دیتا تو وہ نکل جاتا ہے، اس لیے تو جو ان کے لیے کرے گا وہ ان تک پہنچے گا. تو وہ کیا تھا؟ وہ مالی صدقہ کی بات ہے. اس کے لیے مالی صدقہ. اس کے لیے بھی انہوں نے بات کی ہے نماز کی، فاتحہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے یہاں فاتحہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے ہے. لیے دعا اس کے متبادل ہے نا. ہم تو فاتحہ پڑھنے کی، اچھا اب اختلاف سے ہم تو فاتحہ دعا مانتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ہم ڈاکٹر صاحب فاتحہ کو، اب بات یہ جو ان کے سوال کے یہ وجہ، آپ تو فاتحہ کو مانتے ہیں، دعا اس لیے آمین کہتے ہیں. ہم فاتحہ کو دعا کی ابتدائیہ مانتے ہیں. یہ دیکھیں میری بات بات سمجھ رہے دیکھیں ابھی، یعنی دعا ہم کہتے ہیں دعا سے قبل فاتحہ اور درود پڑھنا چاہیے اور پھر دعا کرنی چاہیے. ہم اس چیز پہ اچھا جو دعا مانگی جا رہی ہے، ایک سیکنڈ، جو اردو میں دعا مانگی جا رہی ہے اس سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ اور درود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سورہ فاتحہ اور درود آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اردو میں دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ عربی میں مانگ لیں. اردو والی پہنچ عربی جاتی میں ہے، مانگ لیں. وہ جو آپ نے عربی والی پڑھی ہے وہ نہیں پہنچتی. یہ کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، کہ اس کو سیدھا راستہ دکھا. اپنے لیے اجر لیا ہے، اپنے لیے اجر لیا، اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں. اپنے لیے اجر لیا اور اس کو شامل کیا. نہ آپ کے اجر میں فرق پڑے گا، اس پڑے گا. اگر آپ یہ اس پیمانے کو، اگر آپ عیسائیت کے اس کا مطلب روزے کو بخشا نہیں جا سکتا کہ میں اپنے روزے کسی کو بخش. ایک بات بتائیں، اگر آپ اس کلیے پہ آئیں تو رسول اللہ کی نیکیاں پوری امت کو جنت اپنی مرضی ہے. دیکھیں کیا بات ہوئی، رسول اللہ کے میں اپنا اجر پوری امت میں بانٹتا ہوں تو کوئی ایک بتائیں گناہگار. اللہ تعالیٰ کے رسول کی رحمت نے تو ساری امت کو واقعی بخشوانا ہے. اس میں کیا ہے؟ حضرت فاطمہ اور پھپھو کو کیا کہا کہ عمل کا میدان گرم کرنا، یہ نہ سب وہ اس لیے تھا کہ عمل چھٹ نہ جائے، وہ الگ بات سمجھیں. یہ کلیہ لوگوں کو کبھی نہیں بتانا چاہیے کہ کسی کا عمل بتانا چاہیے. کسی کا اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ جنت میں جائے گا. بھائی بتائیں، بتانا کیوں نہیں بتانا؟ بتانا ہے. میں نے یہ نہیں کہا، میں اس چیز کا تو انکار نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نیکی کا کام کریں اور آپ مثال دے رہے ہو نماز نہیں. پھر میں دعا پڑھتا ہوں کہ اے اللہ یہ میں نے نیکی کا عمل کیا ہے، میں نے جو اس سے اجر حاصل کیا ہے اس اجر میں میرے ماں باپ کو بھی شامل کر. ماں باپ تو ویسے یہ دعا ہو گئی، ماں باپ تو ویسے ہی شامل، یہ دعا ہو گئی نا. دعا بھی کریں. تو اس اولاد صالح کو جو کہا گیا کہ اولاد صالح جو مرضی کا ہے، تو وہ کس، میں فرد، میرا باپ الگ ہے، میں الگ، وہ ایک جان ہے نہیں، الگ ہے. تو میں دعا کروں نیکی میں کر رہا ہوں، ان کا بیٹا ہو کے ثواب ان کو مل رہا ہے. اس لیے کہ انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے نا، آپ دعا کر رہے ہیں. تو بات وہی آگے تو جہاں پر فاتح نہیں پہنچ رہی، آپ استاد پہنچ رہی ہے. ہم ہزاروں طالبوں کو پڑھاتے ہیں، شاگرد اگر دعا کرتے تو کیا کہہ دیا نا سب کا اتفاق. اچھا اگر میں یہ دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ، اس کا حصہ، ایک سیکنڈ، اگر میں یہ دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ جو فاتحہ میں نے پڑھی ہے، یہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا اجر میرے ماں باپ کو دے، اب پہنچی؟ بالکل پہنچی. کیوں نہیں؟ آپ کیوں ٹھک گئے ہیں؟ اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سن لیتے ہیں. علی کو بھی شامل ہونے دیں بیچارے کو. دونوں کی نہیں سمجھ آ رہی. اس باریک تقسیم کے لیے کوئی نص چاہیے، دلیل چاہیے. اس میں شام بھائی کہہ رہے ہیں کہ مالی تو چلی جاتی ہے. دیکھیں مالی کی نص موجود ہے. اولاد کیا اولاد حسنہ نہیں ہے اس میں؟ نیک اولاد، بھائی نیک اولاد. ایک منٹ، میں تو نص کو تو مانتا ہوں. جان عرض تو سن لیں. نیک اولاد ہے. اب آگے یہاں تخصیص کہاں پہ ہے کہ نیک اولاد یہ کرے گی تو اس کا پہنچے گا اور یہ کرے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں غار والا واقعہ آپ نے جو پہنچانا چاہتے ہیں نا، وہ بھی تین پتھروں والا، تین پتھروں والا غار، وہ کس طرح پہنچنی ہے؟ اے اللہ اگر میں نے یہ سورۃ فاتحہ آپ کی رضا کے لیے میں نے پڑھی ہے، اے اللہ اگر آپ کی رضا کے لیے میں نے پڑھی ہے تو میرے والدین کو معاف کر دو. پھر
تو نہیں، وہ ظاہر تین ہے پتھروں اللہ والی کی کیسے رضا بات کے لیے ہر کر کام رہی ہوتا تین ہے۔ پتھروں میں انہوں نے اپنی نیک امال کا کیا واسطہ دیا؟ اللہ اگر ہم نے یہ نیکی کا عمل آپ کے لیے کیا یہ نہیں ہے لکھا اس میں، یہی ہے حدیث، نہ اگر یہ نہ اس لکھا میں ہو ہے کہ ذمہ دار میں نے یہ ہوں۔ کام ان دونوں کیا، سے پوچھ مجھے لیں، اس کے عوض بخش دے۔ ان دونوں سے پوچھ لیں اگر اس میں یہ جملہ نہ ہوا میں ذمہ دار ہوں، اے اللہ اگر میں نے یہ نیکی آپ کی رضا کے لیے کی ہے تو پتھر پیچھے ہٹائیں۔ یہ تو یار نہیں یہ کہا رضا اس نے۔ والی بات میرے ذہن میں نہیں ہاں ہے۔ پوچھ لیں، ہمارا اتفاق ہے میرے بخاری شریف کی لیکن میری حدیث بات کے سنیں، اوپر۔ بخاری کی بھائی میرے کوئی ذہن ایسا کام ہے جو اللہ کی رضا کے علاوہ ہی بندہ کرتا ہے؟ نہیں یار اگر وہ اللہ قرآن کی جو رضا پڑھ رہا کے ہے، لیے نہ ایک منٹ، کیا ہوتا تو وہ دعا سب کرتے سے بڑا اللہ سے اختلاف کیوں؟ ہے یہ قرآن خوانی کا ثواب نہیں پہنچتا، قرآن جو پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی کتاب یہ سمجھ کہتے کے ہیں- اللہ کی رضا کے اس کا لیے مطلب پڑھ رہا ان کے ہاں قرآن کا بھی ثواب جو ہے وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ نہیں دیکھیں وہ درمیان میں ان کے کچھ ٹرانسمیٹرز کا ایشو ہے۔ چلو بہرحال یہ نہ پہنچائے ہم آپ تک پہنچاتے ہم ہیں۔ اصل بات ہے جو اتفاق ہے وہ یہ کہ قرآن پڑھنا ثواب ہے، نیکی ہے، وہ اس کو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں کہ پہنچ جاتا ہے۔ میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی اور میں کہوں یا اللہ یہ قل ہو اللہ کی 3 دفعہ جو قرآن پڑھا ہے یہ میرے میت فلاں کو پہنچ جائے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ اس کو پہنچ جائے، ایسے نہیں پہنچتا، ایسے ہی پہنچاتے ہیں۔ نہ اس میں ترمیم کریں، آپ کہیں کہ جناب میں نے 3 دفعہ پڑھا ہے، 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کا جو اجر و ثواب اللہ تو نے مجھے دیا ہے، فلاں کو بھی اس دے کو دے۔ میرے ماں باپ کو بھی اس میں شامل کر لے۔ ماں باپ کی تو بات نہ کریں، وہ چلے کسی کو شامل کر لے۔ اچھا اب آپ کا جتنے امیر لوگ ہیں وہ کروڑوں روپیہ دے کے قل ہو اللہ ہی پڑھاتے رہے اب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بخشے اب سن لیں جی، میں اچھا، اگلی سکتا ہے بخشے یار جائے۔ ایک موضوع کی طرف آپ کے مطلب کی بات ہے، آپ کے مطلب اب سن لیں، مطلب ہمارا یہ کوئی سن نہیں لیں، ہے۔ اب یہ انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے، کیونکہ ہر چیز میں ہمارے ہاں غلو ضرورت سے زیادہ آ چکا ہے۔ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں اور ہمارے سامعین بھی سن لیں، جو ایصال ثواب ہے یہ ریلیف ضرور ہے، لیکن یہ اس قرآن کا اور اس عمل کا بدل نہیں ہے جو صاحب قبر پر کرنا واجب ہے۔ انہوں نے کہا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نہیں نماز قضا جو ہے بچے قضا ایک الگ چیز ہے، ایک بندے قضا کی بات ہاں دن میں ہوتی ہے، پوچھ لیں۔ ساری عمر نماز اس نے قضا۔ قرآن ہی نہیں پڑھا۔ نماز حج بدل ہے، قضا ہے، روزے قضا بچے ہے، بدل کیسے یعنی ایک بندہ بے نمازی فوت ہو گیا، اس کے بچے نماز پڑھ سکتے ہیں ان کے ہاں؟ اس کے قضا نمازی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھ لیں اب یہ اس آپ نے وہ اشتہار نہیں دیکھے کہ وہ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتا جائے۔ اس کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ کے ہاں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا آپ کے ہاں تو قضا والدین قضا کی نہیں نماز پڑھی کی سکتی ہے۔ پڑھی جا سکتی ہے، بالکل پڑھی جا سکتی ہے، کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ اب سوال یہ یہ ہے، دیکھیں کہ اس کی ناس ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اب یہ بتائیں، یہ عبادت ہے نا؟ دیکھیں وہ وہ جو دعا رسول اللہ ہے، کے پاس ایک عورت آئی تھی، دعا ہے۔ اگر وہ میرے باپ ہوتا اور اس نے صدقہ کرنا ہوتا، مالی حج عبادات کرنا کا ہوتا، تو نص موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں مالی پہنچ جاتی ہے جو آپ یعنی پیسہ تو پہنچ جاتا ہے، باقی کام باقی کام نہیں یہ اس پہنچتا، پر پیسہ ہم پہنچ یہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے جو عبادات شام بدنی بھائی اس پر کروائی نص دے دیں کہ پیسے والی پہنچ جاتی حج بدل پیسے کے ساتھ کرائی جاتی ہے نا۔ لال بھائی پیسے کے ساتھ اس جو پر یہ بدنی نص دے دیں کہ جو مالی عبادات ہیں وہ نمازیں پہنچ اجارے جاتی کی ہے ہیں اور پھر۔ دوسری رک جاتی ہیں، بات ختم۔ پھر اجارے کی نمازوں کی طرف آ جائے۔ میں پیش کرتا ہوں بتائیں۔ کہ جو بندہ کسی کے لیے بیر کنواں کھودے گا، پانی کا چشمہ سراب کرے گا، وہ اس کا ثواب پہنچے گا، پہنچتا جائے گا۔ صحیح ہے۔ صحیح ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نصوص کیوں یہ کہاں پہ نص پیش کریں کہ میں عملی جو بدنی عبادات ہے اس کا نہیں پہنچے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حج کی نص موجود ہے کہ آپ نے شبرما کے بارے میں حج کیا، جن کی موجود نہیں ہے وہ بتائیں۔ میں آپ یہی کہہ بتائیں۔ رہا نہیں، ہوں جو عبادات ہوتی ہیں نا ہمارے نزدیک بنیادی اختلافی اس کی بنیاد پر نقطہ قیاس بھی کرتے ہے، ہوئے باقی سب میں کوشش بتاتا ہوں میں ہمارے نزدیک عبادات توقیفی ہیں، یہ بھی ہمارا ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک مرنے والے کے لیے آسانی پیدا کریں، اس کو پہنچا دیں۔ نہیں جو بلال پہنچ بھائی، رہا ہے۔ ہمارے نزدیک عبادت کی نص ہونا ضروری ہے۔ یہ توقیفی تو وہ یہ ہوا نا، دیکھو عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بنتی جب تک وہ رسول اللہ سے ثابت نہ ہو اور رسول اللہ نے اس کا حکم نہ دیا ہو۔ اگر کوئی مولوی آج اٹھ کے کہ رسول اللہ رؤوف الرحیم تھے، بے شک دین پورا ہے، دین مکمل ہے، لیکن معاذ اللہ رسول اللہ نے یہ نیکی کا کام بتانا بھول گئے تھے، ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا رسول اللہ کی زندگی میں ہوتا، اگر یہ نیکی کا کام ہوتا صحابہ بھی قرآن پڑھ کے اپنی میتوں کو بخشواتے ہوتے، اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو اس دور میں ہوتا۔ اگر وہ اس دور میں نہیں ہے تو وہ دین میں نہیں ہے۔ نہیں، صحابہ کرام تو یہاں بیٹھ کے انہوں نے تبلیغیں بھی اس طریقے پہ نہیں کی۔ یار تبلیغ تو کی ہے نا، تعلیم بھی تبلیغ تو کی ہے نا۔ انہوں نے تو اس طریقے سے نظام تعلیم بھی طریقہ اچھا یہ حضور دیکھو، اس بات کو ختم کرتے ہوئے اس طرح لے جائیں بات۔ لیکن نماز اجارہ پڑھی جاتی ہے، جی اس کی اجرت تو دے دی جاتی ہے نا، جی۔ اجارے کے روزے رکھے جاتے ہیں، نماز اجارہ ان میں ہم میں نہیں نہ ہے۔ ہوگی ٹھیک، حج دیتے ہیں۔ اور آخرت میں یعنی نہیں، ایک فرق ہے نا، ایک بات فرق سور ہے، پھونکے وہ یہ جانے کے کہ بعد جب قیامت اس حساب سے پہلے جو عذاب آئے گا وہ ہو سکتا ہے دوزخ کے عذاب سے آپ کو بچا لے۔ یہ جواب یہ ہے بھی اصل بات میں ہے، اس بات اس کا یہ بھی یہ بات، اور یہ بھی عذاب ممکن ہے- قبر تو ضروری یہ آپ نہیں یہ ہے۔ نہ کہیں کہ یہ سارا عذاب جو ہے ضروری نہیں ہے ٹوٹل بچائے، کفار کانٹیکٹ کو تو پہ، نہیں ایسا بچائے نہیں گا، ہے۔ کفار کو تو وہ عذاب نہیں بچائے گا، تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ہاں قبر کا کفار عذاب کو نہیں کفار کو نہیں بچائے گا۔ ہاں قبر قاعدہ نہیں ہے، بندہ مومن قبر کا کو عذاب عذاب نہیں ہوگا۔ قبر فائدہ دے دوسرا گا۔ ظالم کو، ایک منٹ، ظالم کو بھی نہیں بچائے گا، صحیح کیونکہ ہے۔ وہ تو ادھر کر کے آیا تو جتنا مرضی عذاب بھگت اور پھر یہ بھی جب تک ان کے حق ادا نہیں کرے گا نہیں گئے گا۔ بلال بھائی جابر بادشاہ کو بھی نہیں تقسیم بچائے ہے، کسی کو ایک دن عذاب قبر ہونا، کسی کو 2 دن، کسی کو 3 دن، کسی کو ساری
قبر میں. یہ تو بندہ مومن کے وہ بندہ وہاں ہو یا نہ ہو اس کو عذاب قبر ہوگا, گناہوں کی وجہ سے یہ اس بندے کو عذاب قبر ہوگا. تو وہاں سے جو 7 مردے نکلنے ہیں, 70 مردے نکلنے ہیں, وہ ساروں کو برابر ہو رہا آپ کے خیال میں خلط ملط اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو جاتا ہے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی حدیث اسی لیے بیان کی کہ ایک بندے نے یہ سوچا کہ اب میں بڑا برا ہوں اور میں مرنے لگا ہوں, تو اس نے کہا یار میری آگ لگا دینا, راکھ ہوا میں کفن چور تھا وہ, ہوا میں بکھیر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا راگ بکھری ہوئی کو اللہ نے اکٹھا کر کے کہہ دیا یہ تو نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تھا. بس اس اللہ نے کہا میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو عذاب قبر کا جو آپ نے سوال پوچھا, ہمارے نزدیک کیا ہمارا اس پہ اجماعی موقف ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو عذاب قبر ہو اس کو عذاب جہنم بھی ہو سکتا ہے وہ عذاب قبر بھگت کے بخشا جائے, ہو سکتا ہے ایک دن کا بھگت کے اس کے پانی میں ڈوبے ہوئے کے لیے عذاب قبر کیا ہے؟ اس کے لیے قبر جو ہے وہ پانی ہے, پانی ہے. آگ میں جلے ہوئے کے لیے عذاب قبر کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قبر ایک نیک آدمی آگ سے جل سکتا ہے, ہاں اس کے لیے شہادت کی بشارت ہے. شہادت ہے. یہ اچھا یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید آگ سے جو جل گیا وہ برا ہی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگ سے جلے اس کو جو رمضان میں مر رہا ہے, جو رمضان میں مرے گا, جو رمضان میں مرے گا, کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کیونکہ دوزخ کے دروازے تو بند ہیں. ایسی کوئی نہ کتھی نہیں ہے کہ کوئی, لیکن اس کے اوپر تخفیف تو ہوگی نا, تخفیف اس کے پاس تخفیف ہوگی, 30 دن نہیں کھڑکی کھلنی دوزخ کی. ہاں انشاءاللہ 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 ذنب المؤمن خیرہ, وہ توبہ کر کے مرے گا جناب انشاءاللہ. خدا اس کو توبہ کی توفیق دے گا. من التائب کمن لا ذنب لہ, زمانہ روزے کی حالت میں مرنے والا جنتی ہے. لہٰذا اللہ کے دروازہ رحمتوں کو کھولا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں مرے گا تو جنت میں جائے گا. روزے رکھ رہا ہے, اللہ کے حاضری لگوا رہا ہے. بابا جو عبادتوں کا حق کے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. مولا علی علیہ السلام جیسا عابد کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ جتنا تیری عبادت کرنے کا حق تھا وہ علی ادا نہیں کر سکا. جی تو بابا ہم تو وہ مثال بنی, ایک واقعہ ذکر کیا کسی نے کہ ایک عالم دین بڑا زاہد متقی پرہیزگار بڑے خشوع خضوع نمازیں پڑھتا تھا. ایک مجھ جیسا آیا فٹافٹ 2 وضو چھٹے مارے اور 2 ٹکرے مار کے بھاگنے لگے. کہنے کدھر کیوں آیا تھا؟ جو ویسے ہی آیا تھا. کیا کیا؟ ویسے کچھ نہیں. اب وہ کہنے کیا کروں نماز میں نہیں, اس نے کہا یہ نماز, اس نے کہا جی میں حاضری لگوانے آیا تھا بس. تو یہ بات سن کو گھبرا گئے. بات تو ٹھیک ہے یار, یہ میری نمازیں جو خشوع خضوع چاہیے, جو تقویٰ چاہیے, جو زہد چاہیے, وہ تو ہم سے ادا نہیں ہوتا. دنیا جا کے حساب کھاتے سے نماز میں آ جاتے ہیں. تو کم از کم یہ ضمانت دینے کے میرے اللہ ہم تیرے مجرم نہیں ہیں, نافرمان نہیں ہیں, سرکش نہیں ہیں, حاضری کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. باقی جتنا تیری عبادت حق کے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا, تو غفور رحیم قبول فرما لے اور معاف فرما دے. بلکہ یہ صحیح حدیث ہے. ایک آدمی نے, متقی آدمی نے کسی شخص کے بارے میں اس نے برائی کی تو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. تو اللہ رب العزت نے کہا من ذا الذی یتعلی علیہ, یہ کون ہے جس نے اللہ کا حق اپنے اوپر لے لیا کہ معاف نہیں کروں گا, جا میں نے اس کو معاف کر دیا اور تجھے پکڑ لیا. وقفے پہ جا رہا ہوں, اور یہ جو بات شاہ صاحب نے کی ہے یہ میں نے جس طرح سے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک میری طرح کا نکما آدمی جو تھا وہ چھوٹا سا وضو کر کے چلا گیا نماز پڑھنے, اور جب وہ نماز پڑھ کے واپس آیا تو ابھی وہ علامہ صاحب وضو فرما رہے تھے کیونکہ وہ بڑی تفصیل سے کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کس طرح کی نماز ہے؟ اس نے کہا حضور نماز تو آپ ادا کریں گے جا کے, میں تو صرف اللہ کو سجدہ کر کے یہ بتانے آیا تھا کہ میں ابھی تک باغی نہیں ہوا تیرے سے. ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.